اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237۔ وَإِنْ اور اگر طلقتموہن طلاق دے دو تم انہیں، من قبلی اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وقد فرضتم اور تحقیق مقرر کر دیا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضۃً کوئی مہر، فنصف تو آدھا ہے، ما فرضتم اس کا جو مقرر کر چکے تم، الا مگر ان یعفونا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، وان تعفو اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا تنسوا الفضل اور نہ تم بھولو احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگائے بغیر، چھوئے بغیر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کیا ہوا ہے، تو اس میں سے آدھا حق مہر طلاق دینے سے تمہیں دینا ہوگا، مگر یہ کہ عورتیں خود معاف کر دیں کہ میں نہیں لیتی، مال کا کیا کرنا، اگر شوہر ہی نہیں رہا، یعنی اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے آدھا حق مہر بھی نہیں لے رہی، یا پھر شوہر ہی معاف کر دے اور آدھے کی بجائے پورا دے دے کہ میری وجہ سے اس کو نقصان پہنچا، لہٰذا میں آدھا نہیں پورا ہی حق مہر دیتا ہوں۔ فرمایا معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اسلام ہمارے اندر تقوی کا اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں دینے کا، درگزر کرنے کا، احسان کا رویہ اپنانے کا درس دیتا ہے۔ ملنا بچھڑنا دنیا میں چلتا ہے، نکاح کے بعد ضروری نہیں کہ ذہنی ہم مانگی اور مسائل نہ ہوں، اگر نبھا سکو تو آخری حد تک نبھاؤ، لیکن اگر بچھڑنا پڑ جائے تو چھینا چھپٹی، مار پیٹ، بدنام کر کے نہیں، بلکہ احسان اور تقوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ صرف تعلق میں ہی اعلیٰ ظرفی نہ دکھاؤ، بلکہ جب تعلق ٹوٹ رہا ہو تو پھر بھی وسعت نظر، وسعت قلب، وسعت ظرف کا مظاہرہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، کسی کا کیا ہوا احسان بھی نہ بھولو، اور آئندہ بھی احسان کرنا نہ بھولو۔ جب معاملہ خراب ہو جائے تو صرف خامیوں پر ہی نظر نہ رکھو، بلکہ انصاف کی بات کرو، اور جان لو بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جب انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہمارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان ظلم و زیادتی کرے ہی نہ۔ دنیا میں اتنا ظلم اور زیادتی، بے انصافی، بے راہ روی، حق کھا جانا، حق نہ دینا، عورتوں سے بدسلوکی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم اس رب کی عدالت سے بے خوف ہو گئے۔